لیکن اگر آپ حالات کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھیں، لوگوں کو، ارد گرد کے ماحول کو، سب چیزوں کو ایک طرف رکھیں اور اتنا مضبوط بننے کی خواہش کر لیں کہ آپ نے خود خوش رہنا ہے، اور خود خوش رہنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ جو اویلیبل سارا ڈیٹا ہے، ہیپینس آپ جانتے ہیں کہ میرا پسندیدہ موضوع ہے اور پچھلے کئی سالوں سے اس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں۔ میری پہلے بھی بے شمار ہیپینس پہ ویڈیوز موجود ہوں گی، لیکن آج اس انداز سے کہ کیا کیا کرنا چاہیے اور سادہ سادہ آسان کام اگر آپ اپنی لائف سٹائل میں شامل کرتے ہیں، روز اسے کرتے ہیں، تو پھر آپ کی کوالٹی آف لائف اور آپ کا جو ہیپینس ہے، جو آپ کی خوشی اور معیار خوشی ہے، وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ پھر پہلی بات واضح میں نے کر دی کہ آپ کا خود پہ اختیار کتنے پرسنٹ ہے، وہ 90% ہے۔ کرنے والا کام کیا؟ سب سے پہلی چیز جس کو بڑے آرام سے کیا جا سکتا ہے، دن میں ایک بار کہیں بیٹھیں، آنکھیں بند کریں، یا کم از کم اپنا جو باہر کی دنیا سے رابطہ ہے وہ ختم کر لیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے، اور نعمتوں کو شمار کریں، اور ہر دفعہ نئی نعمتوں کو یاد کریں۔ کئی شکلیں ہوں گی نعمتوں کی، اولاد کی شکل میں، صحت کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں، رزق کی شکل میں، حلال رزق کی شکل میں، رسپیکٹ کی شکل میں، کرائسس آیا گزر گیا، یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے۔ کئی شکلیں ایسی ہوں گی۔ یہ جو بات اب کہنے لگا ہوں، اس کو میں نے ویڈیوز میں بھی کہا، اس کو میں پریکٹس بھی کرتا ہوں۔ ماضی کے مختلف جو تاریخ ہے، کوئی ڈیٹ ہے یا کوئی ٹائم ہے، اس پہ چلا جاتا ہوں اور وہاں کھڑے ہو کے آج کے دن کو سوچتا ہوں۔ مثلا اگر آج کا دن فرض کیجئے 8 اگست ہے 2023، تو میں 8 اگست 2013 میں چلا جاتا ہوں اور وہاں کھڑے ہو کے آج کے دن کو سوچتا ہوں، تو یقین کیجئے میرے اندر سے شکر الحمدللہ نکلتا ہے۔ کر کے دیکھیے اسے۔ آپ 8 اگست 20 سال پیچھے جائیے اور 2003 پہ چلے جائیے، آپ کے اندر سے شکر الحمدللہ نکلے گا۔ آپ 8 اگست 1993 پہ چلے جائیے، 1993 پہ، آپ کے اندر سے، کلیجے سے شکر الحمدللہ نکلے گا۔ یعنی یہ شکر ہے، نعمتوں کو شمار کرنا اور شکر کی حالت میں رہنا، اس سے خوشی بڑھ جاتی ہے، اس سے اطمینان قلب بڑھتا ہے۔ دوسرا کام جو ہے کرنے والا، اپنے کام سے کام رکھیے۔ ہمارے اس سماج میں جو بہت خطرناک ایک رویہ اور مزاج بڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ٹو لگاتے رہتے ہیں، ہم اپنی نوز کو ڈپ کرتے رہتے ہیں، ہماری آنکھیں ایسے کر کے نکلتی ہیں اور وہ ہر وقت ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں دوسروں کی خامیوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو۔ خیر کو نہیں ڈھونڈتے، اچھا ہونے کو نہیں ڈھونڈتے، کسی میں اچھا کیا ہے وہ نہیں ڈھونڈتے، اور دوسروں کی ٹو لگاتے رہتے ہیں۔ مجھے ایک وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک صاحب تھے، وہ عربز میں گئے اور دیکھا کہ ایک صاحب تھے، ان کے جو دوست عربی تھے، وہ بار بار قہوہ پیتے تھے۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ دن میں 8-10 کپ جو ہے وہ قہوہ پی جاتے ہیں۔ تو وہ عربی سے انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنا قہوہ پیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے، اس عربی نے فوری طور پہ جواب دیا کہ آپ کو پتہ ہے، جو میرے دادا تھے، ان کی عمر جب وہ فوت ہوئے تو 105 سال تھی۔ تو ان صاحب نے کہا کہ کیا وہ بھی قہوہ پیتے تھے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ تو ہم، یہ جو پوری نیشن کی ہماری ایک عادت ہے ٹو لگانے کی، ایسی